السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین، دو ایکسکلوزیو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ پہلی بڑی ایکسکلوزیو خبر تو یہ ہے کہ عمران خان کب، کہاں اور کیسے گرفتار ہوں گے، حکومت کی اس حوالے سے اندرونی حکمت عملی کیا ہے، کچھ آپ کے ساتھ یہ مخبری کریں گے۔ اور پھر جناب ایک مخبری اور بھی کرتے چلتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ نے شاہد خاقان عباسی کو منا لیا ہے، دونوں کے درمیان رابطہ بھی ہو گیا ہے، فون پر بات بھی ہو گئی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ان کی جو آئندہ ملاقات ہے وہ کب اور کہاں ہوگی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے عمران خان صاحب آج پورا دن قانون کی واٹ لگاتے رہے، ضمانتیں کینسل بھی ہو گئیں، دوبارہ بھی مل گئیں، مہلتیں بھی مل گئیں، نہیں بھی ملی، لیکن خان صاحب اندر سے گھبرائے ہوئے بڑے ہیں۔ یہ کیا سٹوری ہے یہ بھی شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین عمران خان صاحب سے۔ عمران خان صاحب وہ جو اپنے ورکرز کو کہتے ہیں کہ جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے، وہ جناب اپنی ضمانتیں کرانے کے لیے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ان کے وکلاء دوڑے لگاتے پھرے، کیونکہ خان صاحب کی جب سے ٹانگ زخمی ہوئی ہے وہ زمان پارک سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زمان پارک میں وہ اپنے آپ کو مقید کیے بیٹھے ہیں، محصور کیے بیٹھے ہیں، اور بنکر بنا رکھے ہیں، بلٹ پروف شیشے لگوا رکھے ہیں، باہر سینکڑوں کارکن بٹھا رکھے ہیں، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ پنڈی جلسہ کرنے آ جاتے ہیں، عدالتوں میں نہیں آتے۔ استداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت اسلام آباد میں کے روبرو انہوں نے پیش ہونا تھا، اور جج صاحب نے ان کو یکے بعد دیگرے 11 مواقع دیے۔ ویسے عبوری ضمانت قبل از گرفتاری کی بھی اپنی ایک ہسٹری خان صاحب نے نئی ڈیولپ کی ہے کہ عبوری ضمانت قبل از گرفتاری میں 11 مواقع۔ میں نے تو بڑا سا کورٹ رپورٹنگ کی ہے جی، میرے علم میں تو کوئی ایسا کیس نہیں ہے، آپ کے علم میں کوئی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ تو بالآخر آج مجبوراً جو ہے وہ جج صاحب نے ان کی ضمانت جو ہے وہ پیش نہ ہونے کی وجہ سے کینسل کر دی۔ بڑی کوشش کی ان کے وکلاء نے کہ کسی طریقے سے خان صاحب کے حوالے سے کچھ ان کا مقبولیت کا روب دکھایا جائے، کچھ ان کی بیچارگی کا رونا رویا جائے، کچھ ان کے زخموں کا رونا رویا جائے، لیکن جج صاحب نے کہا جی میرے پاس اب آپشن ہی کوئی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی چوائس نہیں، سو انہوں نے ان کی ضمانت کینسل کر دی۔ دوسری جگہ سے بھی ان کی ضمانت بس کینسل ہوتے ہوتے بچی، وہ بینکنگ کورٹ میں پیش ہونا تھا انہوں نے، وہاں پر بھی وہ نہیں پیش ہوئے۔ عدالت نے کہا کہ نہیں جناب ان کو آج پیش کرے، ہر صورت میں وہاں پہ بھی کئی مواقع ان کو پہلے مل چکے ہیں۔ اب خان صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے نا کہ خان صاحب کے جو سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہیں عدالتوں میں، وہ سرٹیفکیٹ بھی کسی سرکاری ہسپتال کے نہیں ہیں، کسی سرکاری ڈاکٹر کے نہیں ہیں، ان کا ایک پرائیویٹ ہسپتال کے ہیں، اور وہ پرائیویٹ ہسپتال بھی وہ جو عمران خان صاحب کا اپنا ہے، اور اسپتال بھی وہ جو کینسر کا علاج کرتا ہے، جو اس طرح کے ہڈیاں کو توڑ جوڑ اور زخموں کے علاج وغیرہ وہاں پر نہیں ہوتے۔ بہرحال خان صاحب ہیں تو لاڈلے نا جی، ابھی بھی سسٹم میں بہت ساری جگہوں پر وہ لاڈلے ہیں، وہ نظر آ رہا ہے، ویزیبل ہے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ پیش نہیں ہوئے وہاں پر بھی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک دوڑ لگائی ان کے وکلاء نے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک 2 رکنی جج تھا، 2 رکنی بینچ تھا، اور اس بینچ نے عمران خان صاحب کی گرفتاری سے ان کی جو عبوری ضمانت قبل از گرفتاری ہے اس پر کارروائی سے روک دیا جج صاحبہ کو۔ حالانکہ جج صاحبہ 3:30 بجے کے قریب جو ہے وہ فیصلہ دینا چاہتی تھیں، اور ممکن ہے وہ ان کی ضمانت کینسل کر دیتی، لیکن پر ان کو بتایا گیا کہ جی ہائی کورٹ نے روک دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہائی کورٹ کے آرڈر کی کاپی پیش کریں۔ ہائی کورٹ کے آرڈر کی کاپی تو وہ پیش نہیں کر سکے، لیکن جج صاحبہ نے مہربانی کی کہ انہوں نے خود ہی اپنے طور پہ ہائی کورٹ سے کنفرم کر لیا کہ کیا واقعی جو آرڈر لکھوایا ہے معزز عدالت نے، ڈویژن بینچ نے، اس میں ان کو گرفتاری سے روکا گیا، تو ان کو بتایا گیا جی روکا گیا۔ تو پھر جج صاحبہ نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ میں اس کی سماعت بھی ملتوی کر دیتی ہوں، لیکن وہ جو کورٹ آرڈر کی کاپی ہے وہ ضرور پیش کیجیے۔ سو وقتی طور پہ وہ پیسے جو ہے ان کی ضمانت ان کے کان کے قریب سے گزری منسوخ ہوتے ہوتے، لیکن چونکہ استداد دہشت گردی کی عدالت سے منسوخ ہو گئی تھی۔ اچھا میرا اپنا ایک ذاتی آئیڈیا تھا، کیس وہ اسلام آباد کا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے نا وہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، میں ان کو بڑا ٹارزن، اور ان کے فالوورز بھی ان کو بڑا ٹارزن سمجھتے ہیں، لیکن جو ہیں جتنے ایک بہادر وہ تو خیر پتہ ہی ہے ہم سب کو، آج تک کبھی وہ گرم زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے خان صاحب۔ تو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لے کر اسلام آباد آئے تھے، 21 دن کی راہداری ضمانت۔ پشاور اگر دنیا کے آخری سرے پر بھی ہوتا نا تو 21 دن نہیں لگتے، اور نہ 21 دن کی کبھی راہداری ضمانت ملتی ہے، لیکن خان صاحب کو ملی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ خان صاحب کو تو وہ ریلیف ملے کہ بندہ جسے کہتے ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیا بات ہے جی۔ تو آج بھی ان کو پھر وہی تھا، انہوں نے نہیں کی، وہی عدالت لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس کو یہ تنزن لاہور ہائی کورٹ کہا کرتے تھے، لیکن وہ اب اچانک سونار ہائی کورٹ میں بدل گیا کیونکہ وہاں سے ان کو ریلیف ملتا ہے۔ تو جب اسلام آباد کی استداد دہشت گردی کی عدالت سے ان کی ضمانت منسوخ ہوئی تو انہوں نے بیل اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں اپلائی کرنے کے بجائے
لاہور ہائی کورٹ میں جا کے اپلائی کی اور وہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پہ بھی مسئلہ ہے, خان صاحب آ جائیں تو ہم ان کی ضمانت جو ہے وہ سن لیتے ہیں. مگر وہاں ان کے وکلا کبھی کہیں جی خان صاحب کے بھی زخم نہیں ٹھیک تو وہ چل نہیں سکتے, ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ اچھا یار ہم نے کب کہا چل کے آئیں, ویل چیئر پر لے آئیں ان کو, ویسے لے آئیں, اسٹریچر پر لے آئیں, ایمبولینس میں لے آئیں, کسی طریقے سے لے کے تو آئیں, بغیر بندہ پیش ہوئے ہم کیسے ضمانت لے لیں. ویسے اسلام آباد سے ان کو جو بری ضمانت قبل گرفتاری ملی تھی وہ بغیر پیش ہوئے ملی تھی خان صاحب کو. میں نے کہا نا کہ بڑے بڑے خان صاحب کو ریلیف ملیں, تو وہاں پہ بھی ان کا خیال تھا آج بھی ریلیف مل جائے گا. دیکھا کہ نہیں, جج صاحب نے کہا بھائی میرے پاس گنجائش نہیں ہے, مجھے قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو پھر انہوں نے وہ دوسرا وہ پڑھنا شروع کر دیتے کہ خان صاحب ایک بزرگ آدمی ہیں, 70 سال ان کی عمر ہے, مریض ہیں, ٹانگ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم تو یہی سنتے تھے ان کے وکلا سے بھی اور ساری پارٹی سے بھی, خان صاحب بڑے فٹ ہیں اور بالکل ینگ ہیں آج بھی, اور ابھی وہ کچھ اور کہانیاں سنا رہی ہیں, ان کی ضعیف العمری کا رونا رو رہے ہیں. بہرحال خان صاحب جو ہے وہ آج پورا دن عدالتوں سے کھیلتے رہے. پہلے عدالت نے کہا جی کہ ہم 8 بجے تک ویٹ کریں گے, 8 بجے تک پیش ہو جائیں. خان صاحب نے عدالت میں پیش ہوئی نہیں ہوئے, 6 بجے انہوں نے قوم خطاب انہوں نے ایک فرما دیا. اس کے بعد پھر عدالت نے ان کو صبح تک مہلت دے دی. تو یہ بھی ایک مطلب ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے کہ ایک بندہ پیش بھی نہیں ہوا اور اس کو پھر صبح تک مہلت دے دی. دیکھتے ہیں صبح عدالت اس سلسلے میں کیا کرتی ہے, کیونکہ یہاں پر جو معاملہ ہے وہ عدالتوں کے وقار کا بھی ہے. اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب آج پورا دن اگر ہم دیکھیں مجموعی طور پہ ہم کہیں تو وہ پورا دن قانون کی واٹ لگاتے رہے. وہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو گرفتاری سے بچانے کے لیے 2 مختلف عدالتوں کا سہارا بھی لیا. اب معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب یہ سارا کچھ کر تو رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب آخر کب اور کیسے گرفتار ہوں گے, یہ جو ہماری ایکسکلوسیو اسٹوری ہے اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. اس سلسلے میں جو حکومت ہے اس نے حکمت عملی کیا بنا رکھی ہے. ویسے آپس کی بات ہے یہ, ویسے شہباز شریف صاحب جو ہے نا یہ ان کی حکومت اتنی کہ ہومیوپیتھک حکومت ہے کہ چنگا بھلا حکیم رانا ثناء اللہ وہ ماہر جراح تھے, ان کو بھی انہوں نے ہومیوپیتھک بنا کے رکھ دیا, میٹھی گولی والا, کہ بس وہ بڑکے بڑکے مار لیتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے, لیکن گرفتار شہر وہ کوئی نہیں کرتے. حالانکہ آج جب ان کی زبان کینسل ہوئی تھی تو ہائی کورٹ جانے سے پہلے اگر ان کو وہ گرفتار کرنا چاہتا, ادھر سے آرڈر ہوتے ادھر سے 5 منٹ کے اندر زمان پاس سے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیتے. لیکن یہ عمران خان صاحب کو شاید حکومت بھی خود بھی گرفتار کرنا بھی نہیں چاہ رہی. اس کے پیچھے ایک حکمت عملی ہے اور وہ حکمت عملی یہ ہے کہ یہ جناب طے کیا گیا ہے, بہت ساری جگہوں پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس طرح ہم نے گرفتار نہیں کرنا. ایک قدی 2 مقدموں میں ضمانت ان کی کینسل بھی ہو جائے تو ہم نے گرفتار نہیں کرنا. ہم نے ان کو اس وقت گرفتار کرنا جب 4-5 مقدموں میں ان کی ضمانت منسوخ ہو چکی ہو اور اس کے بعد وہ کسی کیس میں پیش ہونے کے لیے نکلیں گے, اس وقت ان کو گرفتار کیا جائے گا. کیونکہ آج بھی وہ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ آج بھی لاہور ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ اچھا وہ بیمار ہے نہیں آ سکتے تو ایمبولینس میں آ جائے. ان کا جی وہ ان کو سیکورٹی کا بھی بڑا مسئلہ ہے, ان کو جان کا بھی بڑا خطرہ ہے. تو ان کو لاہور ہائی کورٹ نے یہ تک آفر کی کہ جی ہم آئی جی پنجاب کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی تحویل میں جناب ان کی حفاظت میں لے کر آ جائیں. لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہیں, میں نے تو نہیں پیش ہونا. لیکن کب تک یہ جو شکنجہ ہوتا ہے نا جی قانون کا, یہ اس کو جو لوگ ایزی لیتے ہیں وہ نقصان میں رہتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں. ایک FIR تھی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نہیں پرواہ کی کہ جی میں پرائم منسٹر ہوں, مجھے کسی نے پوچھنا ہے. لیکن پھر وہی FIR جو تھی وہ ان کو پھانسی کے پھندے تک لے گئی تھی. عمران خان صاحب کے خلاف بھی بہت سارے مقدمات ہیں. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے خلاف چل رہی ہیں. سسٹم ان کو سپورٹ پہلے کر تھا, سسٹم میں سے بہت ساری سپورٹ ان کی اب ختم ہو چکی ہے. لیکن وہ جو سسٹم ہے نا جو عدلیہ کے اندر سے ان کو ابھی بھی سپورٹ ہے, بالکل ویزیبل سپورٹ نظر آ رہی ہے. اس پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے, تمام سیاسی مخالفین بھی ان کی تنقید کر رہے ہیں, لیکن سپورٹ ان کو ہے. یہی وجہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ ایک آدھ مقدمے میں گرفتار ہوں گے اگلے دن پھر ان کو ضمانت مل جائے گی, تو فائدہ کیا اس پریکٹس کو کرنے کا. سو حکومت اس چیز کو انتظار کر رہی ہے کہ 4-5 مقدموں میں ان کی ضمانت کینسل ہو, اس کے بعد جب وہ آئیں تو گرفتار کرے, تاکہ ایک مقدمے میں عدالت نوٹس لے کے ضمانت لے بھی لے تو پھر دوسرا بھی ہو, پھر اس میں بھی ضمانت ہو, پھر تیسرا بھی ہو. تو پھر خان صاحب جو نہیں ایک دفعہ جسے کہتے ہیں ٹک ٹکی چڑھ جائیں گے, جیسے شیخ رشید صاحب نہیں چڑھے ہوئے ٹک ٹکی, تو وہ اب ایک سے دوسرے سے تیسرا مقدمہ. تو خان صاحب کے خلاف جو مقدمے بھی 61 مقدمے ہیں, یہ دونوں جو ابھی سے موجود ہیں, ابھی تقریباً اتنے ہی شاید پائپ لائن میں بھی ہوں گے جو مختلف ان کے اوپر الزامات ہیں کرپشن کی چارجز کے حوالے سے, اور دیگر بہت سارے جو مقدمات ہیں ان میں بھی معاملہ بھی جائے گا. کچھ کی انکوائریاں ہو رہی ہیں, کچھ کی انکوائریاں شروع ہونے والی ہیں, کچھ کی شروع ہو چکی ہیں, کچھ اب اگلے FIR کی سٹیج تک پہنچنے والی ہیں. تو یہ جناب حکمت عملی یہ ہے کہ خان صاحب کو ایک مقدمے میں نہیں گرفتار کرنا, 5-6 مقدموں میں ان کی ضمانت ریجیکٹ ہوگی تو پھر ان کو گرفتار کیا جائے گا. دیکھتے ہیں ان کو مزید کتنا ریلیف ملتا ہے. لیکن بہرحال عمران خان کے گرفتاری والا جو معاملہ ہے وہ ہنوز دلی دور است. پھر جناب بڑی خبر یہ ہے کہ ہم نے آپ سے کل کے پروگرام میں عرض کی تھی کہ جناب
مریم نواز شریف صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی کے درمیان کوئی ہارٹ ٹاک ہوئی ہے، اور وہ ہارٹ ٹاک ہوئی تھی ہمارے ذرائع کا یہی کہنا ہے۔ اور پھر میں نے آپ سے کچھ یہ بھی عرض کی تھی کہ یہ ایک چیز جو ہے کامن ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی ہیں مریم صاحبہ سے اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود کہتے ہیں کہ نواز شریف میرے قائد ہیں اور میں نے مرتے دم تک اسی پارٹی میں رہنا ہے، اور مریم صاحبہ اسی قائد کی بیٹی بھی ہیں، پارٹی کی چیف آرگنائزر بھی ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ کسی وقت بھی جب نواز شریف صاحب چاہیں گے مداخلت کریں گے اس معاملے میں اور سٹیپ ان کریں گے تو یہ معاملہ ایسے چٹکیوں میں جو ہے وہ سالو ہو جائے گا۔ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس معاملے میں سٹیپ ان کیا ہے، کیونکہ جناب آج ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کی ہے ایک کال شاہد خاقان عباسی کو، اور مریم صاحبہ نے ان سے کہا کہ شاہد صاحب میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب وہ شاہد خاقان عباسی کو نظر آ گیا کہ مریم صاحبہ کیوں ملنا چاہتی ہیں، بندے کی ٹون بھی ہوتی ہے نا، اس سے بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بڑے وزردار آدمی ہیں، انہوں نے مریم صاحبہ کو کہا کہ دیکھیں ایک تو میں ابھی لاہور میں ہوں وہ ایک سیمینار کے سلسلے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں وہاں پر ہوں پنڈی اسلام آباد میں اور آپ میرے پاس آئیں گی تو یہ کوئی اچھا امیج نہیں جائے گا، ایسا لگے گا کہ جیسے آپ مجھے منانے کے لیے آئیں، تو میری یہ ظرف اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ آپ میرے لیڈر کی بیٹی ہیں کہ آپ میرے پاس اس طرح چل کے آئیں۔ تو آپ اس طرح کیجئے کہ جب آپ لاہور میں موجود ہوں گی تو آپ مجھے بتا دیجئے گا، تو میں جناب آپ کے پاس خود حاضر ہو جاؤں گا، اس طرح کو بات کا بتنگڑ بھی نہیں بنے گا۔ سو یہ اب طے ہو گیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی کی ایک ملاقات ہوگی تو گلے شکوے ختم ہو جائیں گے، اور یہ جناب آپ کو آئندہ کب اکٹھے دکھائی دیں گے، یہ آپ کو اکٹھے دکھائی دیں گے مریم صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی 19 فروری کو راولپنڈی میں ڈویژنل لیول کا ورکرز کنونشن ہے جس میں مریم صاحب نے خطاب کرنا ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب اسلام آباد والے کنونشن میں نہیں تھے کیونکہ ویسے تو خیر ان کا تعلق مری سے ہے تو وہ اسلام آباد بنتا بھی نہیں ان کا، لیکن ایک الیکشن لڑ چکے اسلام آباد سے تو اس وجہ سے یار لوگوں نے کافی اس لوگوں کو اس چیز کو نوٹ کیا تھا۔ لیکن جو پنڈی ڈویژن کا کنونشن ہے اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب آپ لوگوں کو مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ اسٹیج پر دکھائی دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔